تشریف رکھیے. سب نہیں آج ہیں. وہ دونوں کٹھے غائب ہیں. عباس صاحب کے آنے کی اطلاع تھی. آج ہم نے سورہ شورا کی 11ویں آیت سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اختلفتم فیہ من شیء وحکمہ الی اللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز
القوی العزیز. میں کہ یہ ماجد صاحب نے ایک گیپ کیوں ڈالے ہوئے بے وجہ؟ ہاں اس کو درمیان سے اڑایا، جہاں جہاں سے کاٹ دیے تھے اس وجہ سے یہ گیا، پھر اس فوٹو کاپی نکالی. تو اسی طرح رہیں گے آپ ساری عمر. نہیں، ہاں جب فصل پرنٹ ہوگا تو اس میں دیکھیں یہاں بھی پیارے بے وجہ بنائے ہوئے نئے پیارے کافی چیزیں ہیں. یہ بھی دیکھیں چھوٹے ہونے لگی ہیں. یہ جیسے عارضی ہے. کلاس کے لیے عارضی. شکریہ. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس چیز میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہی وہ تمہارا اللہ ہے جو میرا رب ہے، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اس میں ہر قسم کے اختلافات شامل ہیں، صرف مذہبی یا دینی اختلاف بحث نہیں ہے. تمام امور میں انسان اختلاف کرتا ہے، اس کا حکم یعنی اصل فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہی جانتا ہے کہ ان اختلافات میں کون کس حد تک سچا اور کون کس حد تک جھوٹا ہے. اور دینی امور میں بھی اختلاف کے دروازے کھلے پڑے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہی مرنے کے بعد اللہ ان کو بتائے گا کہ کن چیزوں میں وہ کیا کیا اختلاف کیا کرتے تھے. ذالکم اللہ ربی، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت. یہ میرا رب ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں. مراد یہ ہے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں. مراد یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے جو فیصلے کے وقت میری تائید فرمائے گا. علیہ توکلت تو لفظ آیا ہے. کامل یقین ہے کہ جب یہ فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت اللہ میری جو میرا رب ہے میری ہی تائید فرمائے گا. فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے پیدا کرنے والا ہے. اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں کے جوڑے بھی. وہ اس میں تمہاری افزائش کرتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. وہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے پیدا کرنے والا ہے. اس سے پہلے جو بات گزری ہے وہ آخرت سے تعلق میں تھی. ابھی جو پڑھ چکے ہیں، جو اختلاف بھی تم کرتے ہو اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. دراصل اس دنیا میں بھی ہوتا ہے مگر وہ بھی ایک قسم کی عارضی قیامت ہوتی ہے. تو یہاں معاملہ سارا ماضی کی طرف لوٹا دیا گیا ہے. یہ کیا وجہ ہوئی؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ ماضی کی بات پہلے ہونی چاہیے اور آخرت کی بعد میں، اگر ان دو آیات میں ترتیب الٹ ہے. یعنی ترتیب الٹ کا مطلب ہے درست ہے مگر جو ہم سمجھتے ہیں اس سے مختلف ہے. کیا وجہ ہے؟ مومن صاحب قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہم پھر سوچیں. فاطر السماوات والارض،
میں ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ عدم سے تخلیق پیدا کرنے والا ہے، اور لفظ فطور کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، موجود چیزوں سے پھاڑ کر ایک نئی چیز پیدا کرنے والا۔ تو دراصل یہی آیت جو ماضی کی طرف اشارہ کرنے والی ہے وہ مستقبل کی بھی بات کر رہی ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہی خدا جس نے عدم سے تمہیں پیدا کیا وہ زمین اور آسمان کو پھاڑے گا اور ان سے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور تمہیں نئی زندگی بخشے گا۔ بس توکل تو کی جو بات تھی وہ اس طرح پوری ہوگی، جس خدا سے میں فیصلے پر میں توکل کر رہا ہوں وہ نہیں چھوڑے گا جب تک تمہیں اثر نو نئی تخلیق کے ذریعے نہیں اٹھائے گا، اور جب تمہیں اثر نو اٹھائے گا تو اس وقت خدا کی وحدانیت اپنی پوری شان سے ظاہر ہوگی، کیونکہ اس دنیا میں تو تمہیں بھی اور جانوروں کو بھی جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، اور ان جوڑوں کے ذریعے وہ جو چاہتا ہے زمین میں پھیلاتا ہے، لیکن لیسا کا مثل ہی شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس لیے اللہ کا کوئی جوڑا نہیں۔ وہ جوڑوں کو پھیلاتا ہے، جوڑے پیدا کرتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ بس وحدانیت کا جو میں نے کہا تھا نا کہ اس وقت ثابت ہوگی اصل، جب خدا کے سوا کوئی نہیں ہوگا، کہ سارے جوڑے جوڑے جیسے بھی لوگ ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے، مگر اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہوگا، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ قیامت کے دن یعنی جو خدا کے سوا اپنی صفات کے لیے کسی اور میں بھی موجود ہے۔ تو صفات الہی جو ہیں دراصل ان کا پرتو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، وہ صفات اپنی اصل صورت میں پائی جا ہی نہیں سکتی، انسان کے اندر کسی تخلیق میں نہیں پائی جا سکتی۔ اگر وہ ذاتی صفات ہوتی تو لیسا کا مثل ہی شیء کا مضمون بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ بس یہ ساری باتیں ضمناً انہی آیات کے مضامین میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اس سمیع بصیر کا تعلق دراصل پہلی آیت سے ہے، جس میں فیصلے کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر میرا توکل ہے، وہ ضرور فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور سننے والا نہ ہو تو صحیح فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ بس جن باتوں کی تمہیں کوئی خبر نہیں اس کو خبر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ چابیاں جن کے نتیجے میں زمین و آسمان کے قوانین کو ایک حرکت دی جا سکتی ہے۔ ان چابیوں کے سوا زمین و آسمان کے قوانین کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنے بھی سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں ان سب پر اس آیت کا اطلاق ہے کہ چابیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں، جب وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ چابیاں عطا فرماتا ہے، اور کھولنے والے سمجھتے ہیں کہ ہماری چابیاں ہم کھولنے والے ہیں، لیکن لہو کا لفظ اسی کی ہے اور اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش تو اسی نے کی ہے۔ تو ان لوگوں کو جس نے پیدا کیا ہے اس سے زیادہ اس کی سمجھ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے وہ اسرار سماوات اور زمین والارض دونوں کے راز برین و انسان پر کھولے، اور یہی وہ چیز ہے، رازوں زمین و آسمان کے رازوں کو حل کرنے کا طریقہ
جس کے نتیجے میں رزق پیدا ہوتا ہے۔ تمام دنیا میں متمول قومیں وہ ہیں جن پر زیادہ سے زیادہ یہ راز کھولے گئے ہیں یا جن کو یہ چابیاں تھمائی گئی ہیں۔ ساری بحث یہ علم یا عدم علم کی ہے۔ علم دولت ہے، علم طاقت ہے، اور ان کا سارا علم دولت بنانے پہ صرف ہوتا ہے۔ بظاہر اس علم مختلف چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، جانوروں کی زندگی، ان کے حالات وغیرہ، لیکن جو بھی علم ہے 100% اس کا آخری نقطہ دولت کا کمانا ہے، اور اسی میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ آسمانوں کی بڑی باریک بحثیں کرتے ہیں، اور وہ علم ان کو اس دنیا میں اپنی تسلط کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے، اور اسی تعلق کو یہ آیت ظاہر کر رہی ہے، یبسط الرزق لمن یشاء۔ یہ مخالط کے نتیجے میں جن کو اللہ چاہے ان کو یہ چابیاں عطا کرتا ہے اور ان کا رزق بڑھتا ہے، اور جن کے اللہ فیصلہ کرے کہ ان کو یہ علم نہیں ملے گا، جیسا کہ آج کل بہت سی قومیں ہیں، فیصلے کی جو بھی وجہ ہو مگر وہ محروم اور غریب رہ جاتی ہیں۔ یقدرو کا یہ مطلب ہے کہ ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یہاں میں جو کہہ رہا تھا دراصل علم ہے جو دولت ہے، علمی رزق ہے، تو یہاں صرف علیم صفت کو ظاہر فرمایا گیا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے میں کافی وہ زور لگانا پڑا۔ عربی میں واضح ہے مگر اردو میں ڈھالنا ایک مشکل کام ہے۔ میں نے اس کو اس طرح حل کیا ہے اپنی طرف سے، اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی۔ شرع لکم من الدین ما وصى میں اسی طرح کا مضمون آ رہا ہے۔ اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی جیسے اس نے نوح کو اس کا تاکیدی حکم دیا تھا، یعنی شریعت کا۔ بالکل اسی طرح اس نے تمہیں بھی شریعت عطا کی۔ حاصل مطلب یہ ہے، اب یہ جو حاصل مطلب یہ ہے، یہ ترجمہ اس بات کا ہے وما وصینا، اور جو ہے وہ حاصل مطلب کے طور پر اس مضمون کو کھولتا ہے، ورنہ تعلق نہیں قائم ہوتا، اور میں حاصل مطلب ہونا شامل ہوا کرتا ہے، اور کے لفظ میں داخل ہے۔ اب اس تشریح کے بعد یہ غور سے پھر سن لیں۔ اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی جیسے اس نے نوح کو اس کا تاکیدی حکم دیا تھا۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ تیری طرف وہی کیا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ غلط ہو گیا یہاں، جو میں نے لکھا تھا یا کوئی مٹانا بھول گیا ہوں یا آپ اس میں سے کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ تو حاصل مطلب چھوڑ کے کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہ ہے تیری طرف وہی کیا، یہ لفظ کٹ چکے ہیں، اور تک یہ لفظ کٹ چکے ہیں۔ تیری طرف وہی کیا ہے، اور اس کو کٹا ہوا سمجھیں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، یہی تھا کہ دین کو مضبوطی سے قائم کرو۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو وصیت کی تھی، وہ یہی تھا کہ دین
کو مضبوطی سے قائم کرو اور اس میں ہرگز انتشار نہ کرو. بہت بھاری ہے مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو. جی وہ آ چکا ہے، وہ یہی ہے. غور سے سنیں دوبارہ. اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی جیسے اس نے نوح کو اس کا یعنی شریعت کا تاکیدی حکم دیا تھا. حاصل مطلب یہ ہے، اگر اس کو حاصل مطلب یہ ہے کہ نہیں رکھنا تو اور وہ جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو کی تھی یہی تھا کہ دین کو مضبوطی سے قائم کرو اور اس میں ہرگز انتشار نہ کرو. یہاں وہ لفظ وہی کرا گیا ہے. باقی یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، وہ ٹھیک ہے. اسی طرح دین منشیت آ گئی تھی جیسے نوح کو یہ لفظ یوں بنے گا کہ وہ اب میں سمجھاؤں وہ وہی کیا گیا لفظ تھا بیچ میں لیکن جو چھٹ گیا ہے. حاصل مطلب یہ ہے کہ جو تیری طرف وہی کیا ہے اور وہ جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی یہی تھا. جو کا لفظ چھٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یا اس کے بجائے غرضی کے کہہ سکتے ہیں. حاصل مطلب کی بجائے یہ لکھیں. اب اس تو پھر سنیں غرضی کے ساتھ. اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی جیسے اس نے نوح کو اس کا تاکیدی حکم دیا تھا. غرضی کے جو تیری طرف وہی کیا ہے اور وہ جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی یہی تھا کہ دین کو مضبوطی سے قائم کرو. کیوں جی؟ ہاں تو پہلا جو ما وصّى به نوحًا ہے ہاں اس کا بھی اگر جیسے کی بجائے جس کا کر دیا جائے جس کا کر دی جائے تو زیادہ ٹھیک ہے. اس طرح کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی جس کا اس نے نوح کو تاکیدی حکم دیا تھا. بن جائے گا فکرہ؟ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نہیں کر کے دکھائیں نا، سیٹ کریں اس کو. ہاں اور اس نے دینی امور میں تمہارے لیے وہ شریعت مقرر کی جس کا اس نے نوح کو تاکیدی حکم دیا تھا اور اسی طرح وہ جو تیری طرف وحی کیا گیا یعنی وہ امور جو تیری طرف وحی کیے گئے اس میں وہ اس شریعت میں شامل ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں. اسی طرح وہ جو ابراہیم کو تاکیدی حکم دیا گیا وغیرہ اس طرح اگر ہو جائے لکھ کے دینا مجھے. اس طرح زبانی ترتیب بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سر دست تو یہ ہے اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی. شرع لکم من الدین ما وصّى بہ. میرے نزدیک بین ہی وہ شریعت عطا نہیں کی گئی جو نوح کو دی گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو الگ رکھا ہوا ہے. اسی طرح ما سے مراد شریعت عطا کرنے کا جو سنت ہے یہاں وہ مراد ہے، نہ کہ شریعت کی تفصیل. تو جیسا کہ خدا کی سنت نوح کے ساتھ بھی اسی طرح چلی تھی کہ اس کو شریعت عطا کی گئی تھی، اسی اس طریقے سنت پر تجھے بھی شریعت عطا کی گئی ہے. لیکن اگر جو شریعت آپ کر دیں گے جو ترجمہ آپ تجویز کر رہے ہیں
اس میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بین ہی وہی شریعت عطا کی گئی ہے باقی سب کو بھی، اور وہ شریعت دہرائی جا رہی ہے، حالانکہ سنت اللہ دہرائی جا رہی ہے، شریعت نہیں دہرائی جا رہی. سمجھیں؟ اس وجہ سے مجھے ساری دقت پیش آ رہی تھی ترجمے میں، اور اس دقت کو حل کرنے کی خاطر میں نے یہ زبان استعمال کی ہے ترجمے کی جو آپ کے سامنے ہے. اس لیے اس میں اگر آپ کوئی تبدیلی تجویز کریں کہ جو قرآن کا مقصود ہے وہ تبدیل نہ ہو، اور یہ قطعی بات قرآن کریم کی پڑھنے والوں پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ شریعتوں کے بار بار انہی شریعتوں کے نازل ہونے کا ذکر نہیں فرما رہا، بلکہ نبیوں کے ساتھ، سب نبیوں کے ساتھ خدا کی جو سنت رہی ہے کہ ان کو شریعت عطا کرتا رہا ہے، ویسے ہی تجھ سے بھی سلوک کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ سب سے بالا تھی، وہ تھی ہی نہیں. سمجھیں؟ اس پہلو سے اس کو پھر آپ دیکھ لیں، اور اس کا ترجمہ اگر کوئی بہتر تجویز کر سکتے ہوں تو لکھ کے بھیج دیں. جو موجود ہے وہ یہ ہے، اس نے تمہیں اسی طرح دینی امور میں شریعت عطا کی جیسے اس نے نوح کو اس کا تاکیدی حکم دیا تھا. غرضی کے جو تیری طرف وحی کیا ہے، اور وہ جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، یہی تھا کہ دین کو مضبوطی سے قائم کرو اور اس میں ہرگز انتشار نہ کرو. یعنی یہ مشترک بات ہے ان میں، صرف باقی تفاصیل مشترک نہیں ہے کہ دین کو مضبوطی سے قائم کرو اور اس میں ہرگز انتشار نہ کرو. بہت بھاری ہے مشرکوں پر وہ بات جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو. اللہ ہی ہے جو اپنے لیے اسے چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اپنی طرف سے وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو عاجزانہ راہیں اختیار کرتا ہے. باقی تو ٹھیک ہے نا. اب اگر شریعت کے حوالے کا صرف یہ خلاصہ سمجھیں کہ دین کو مضبوطی سے قائم کرو، اس میں ہرگز انتشار نہ کرو، تو پھر یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ سب کو یہی شریعت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ترجمہ ممکن ہے وہ. لیکن کیا یہی مقصد ہے؟ اس پہ پھر ایک دفعہ غور کر لینا چاہیے. چلیں جی، اب اس کا تشریحی ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، تمہارے لیے بھی دینی امور میں شریعت عطا کی گئی جیسا کہ نوح کو بھی تاکیدی حکم تھا کہ دینی امور میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کریں. اور وہ جو ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے، اور وہ جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف وحی کیا گیا تھا، یعنی ان سے مراد یہاں یعنی اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ اختیار نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات دراصل بہت بڑی ہے مشرکوں پر کہ تم ان کو دین کے معاملے میں تفرقے سے روکتے ہو، اور ان کو کہتے ہو کہ دینی امور میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی شریعت نازل فرمائی، اسی مضمون کی شریعت نازل فرمائی ہے کہ تفرقہ نہیں کرنا. تو شرک تو ہے ہی تفرقہ کا دشمن. اس لیے یہ بات مشرکین پر بہت بھاری ہے. ما تدعوہم الیہ، یعنی یہ جو شریعت کی باتیں ہیں انہی کی طرف تو مشرکین کو بلایا جا رہا ہے. یجتبی الیہ من یشاء، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجتبی ہونے کا ذکر ہے. اللہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے. وَیَہْدِی اِلَیْہِ مَن یُنِیب، اور جسے چاہے وہ
اپنی طرف جھکنے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک اول طور پر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، مگر ثانوی طور پر سارے انبیاء مراد ہو سکتے ہیں۔ سارے انبیاء میں یہ دو صفات ضرور پائی جاتی ہیں کہ اللہ ان کو اجتبا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ان کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ اس کی طرف جھکیں۔ شریعت جتنی بھی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، مگر سب پر وہی نہیں ہوتی۔ شریعت ہر ایک کے لیے ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، لیکن وہی صرف رسولوں کی طرف ہوتی ہے، سمجھے؟ اب یہ جو ترجمہ ہمارا پہلا گزرا ہے اس کی تائید یہ اگلی آیت کرتی ہے، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ جو نصیحت کی گئی تھی لا تفرقو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نصیحت پہلے جب تم ابھی مشرک نہیں ہوئے تھے تم ہی لوگوں کے آباء و اجداد کو کی جا چکی ہے، یعنی تمہارا شرک اس سنت باری تعالیٰ سے مستثنا نہیں ہے کہ جتنے مشرکین ہیں ان کے آباء و اجداد کو یہی وصیت کی گئی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے، اور جب انہوں نے تفرقہ اختیار کیا باوجود اس ہدایت کے کہ تفرقہ نہیں کرنا، تو من بعد ما جاءہم العلم، علم کے باوجود کیا، اور تفرقہ کی نفسیات بیان فرمائی ہیں کہ ایسے لوگ جب تفرقہ کرتے ہیں تو دراصل ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی بالادستی کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو آج کل جو علماء پر گزری ہے سب دنیا میں گزر رہی ہے وہ یہی بات ہے، وہ اختلاف کرتے ہیں باوجود اس کے کہ علم آ چکا ہے، اور اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ اونچا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت موجود ہے، اور جب وہ علم میں کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں علم سے تعلق میں تو اس کا انکار فتوے کی صحت یا اس کی غلطی کے نتیجے میں نہیں ہے، یعنی غلطی کے نتیجے میں نہیں ہے، صحت اور غلطی ایک الگ مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ فتویٰ دینے والے کے خلاف بغی ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور تمام افتراق کی جڑ یہی اسی نفسیات میں ہے۔ امت محمدیہ کا حال لیں یا دوسری امتوں کا، ہر جگہ علماء نے ایک دوسرے سے بوجھ کی خاطر ان کی بالادستی کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اختلاف کیا، جس کا مطلب ہے اختلاف کسی بنیاد پر تھا ہی نہیں، غلط یا صحیح کی بنیاد پر نہیں تھا، اختلاف بغین کی وجہ سے، بغی کی وجہ سے تھا۔ بس یہ وہ ہے جس میں فرمایا ہے یہ آیت وہ ہے ما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، تفرق کسی علمی جستجو کے نتیجے میں نہیں تھا، سمجھ گئے؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم، اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا فرمان پہلے جاری نہ ہو چکا ہوتا جس میں ایک معین مدت تک ان لوگوں کو مہلت دینا مقصود تھی، لقضی بینہم، ان کی اس جسارت کی وجہ سے، اس فسق کی وجہ سے کہ اختلاف کی بنیاد حق و باطل پر ہے ہی نہیں، اختلاف کی بنیاد ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی پر ہے، اس بنا پر چاہیے تو یہی تھا کہ ان کی صف لپیٹ دی جاتی،
اس قابل ہی نہیں کہ وہ آگے دنیا میں ان کے وجود کو دنیا میں آگے بڑھایا جائے، یعنی ان جیسوں کو دنیا میں باقی رکھا جائے۔ مگر اس کے خلاف اللہ کا ایک فرمان جاری ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کو آزمانا ہے اور ان کو موقع دینا ہے، اور یہ اختلاف کرتے رہیں گے، اور پھر جو خدا کے بندے ہیں وہ اس اختلاف میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ جو کائنات کی سکیم ہے جس میں حق و باطل کی تمیز کا ایک نظام جاری کیا گیا ہے، اگر پہلے سے یہ تقدیر جاری نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو ان کی صف دنیا سے لپیٹ دی جاتی۔ قضی بینہم، دوسرا یہ کہ قضی بینہم سے مراد ہے ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے اجل مسمى کا منتظر ہے۔ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آخرت مقرر کر رکھی ہے۔ یہاں اجل مسمى اور قضیہ کا معنی بدل جائے گا اس تاریخ میں، یعنی اگر خدا کی طرف سے یہ تقدیر جاری نہ ہو چکی ہوتی کہ مرنے کے بعد ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ فرمائے گا، تو پھر اس دنیا میں ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا جاتا تو ایک وجود ہو جاتے، اور تفرقہ جو ان کے اعمال کا نتیجہ ہے وہ ختم ہو جاتا، تو اس دنیا میں یہ سارے جنتی بن جاتے۔ یہ گویا زبردستی ان پر بات تھوسی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً وہ لوگ جنہیں ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا اس کے متعلق شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتاب سب کو ملی تھی، یہ بات قابل ذکر ہے جو اس آیت میں موجود ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ کتاب کے بغیر اختلاف شروع ہی نہیں ہوئے، کتاب پہلے دی گئی ہے، پھر اختلافات کا دروازہ کھولا گیا ہے، تو وہ لوگ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے اور اپنی من مانی کاروائیاں کرنے لگے اور جسے کتاب کی طرف منسوخ کرنے لگے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اسی بنا پر چاہیے کہ تو انہیں دعوت دے، کیونکہ یہ لوگ پہلے بلائے گئے تھے اور اس سے ہٹ گئے تھے، اس لیے دوبارہ ان کو اصل کی طرف لوٹانے کے لیے فلذالک، اسی بنا پر چاہیے کہ تو انہیں دعوت دے اور مضبوطی سے اپنے موقف پر قائم ہو جا جیسا تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، اور کہہ دے کہ میں اس پر ایمان لا چکا ہوں جو کتاب ہی کی باتوں میں سے اللہ نے اتارا ہے، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں جو کتاب ہی کی باتوں میں سے اللہ نے اتارا ہے۔ تو کتاب کی باتیں بے شمار ہو سکتی ہیں، ان میں سے جو کچھ بھی اب تک یعنی اس آیت کے نزول تک اللہ نے آپ پر وحی فرما دی تھی وہ الکتاب میں سے ہی ہے، خواہ الکتاب پوری نازل نہ بھی ہو چکی ہو۔ میں اس پر ایمان لا چکا ہوں جو کتاب ہی کی باتوں میں سے اللہ نے اتارا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کا معاملہ کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا کام نہیں آ سکتا، اللہ ہمیں اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا حجت بیننا کا ایک ظاہری معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں، اگر جھگڑا نہیں تو پھر ایک ہی ہو گئے، پھر تو اختلاف مٹ گئے۔ تو لا حجت بیننا کا مطلب ہے
کوئی جھگڑا ہمارے درمیان کام نہیں آ سکتا. یہ جھگڑا چلتا رہے گا اور اس جھگڑے کے نتیجے میں فیصلہ یہاں ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے. بس لا حجت بیننا سے مراد ایسی حجت ہے جو فیصلہ کن ہو. تو ہمارا اختلاف یہاں فیصلہ کن نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کب ہوگا؟ اللہ ہمیں اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اختلافات اتنے لمبے ہو چکے ہیں، جو دلیلیں ہم نے دینی تھی دے چکے ہیں، اس کے باوجود تم اپنے موقع پر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہو اور قائم ہو. تو میں جو بہتر موقع پر ہوں میں کیوں قائم نہ ہوں؟ اس سے پہلے یہی مضمون ہے کہ تو اپنے موقع پر ڈٹا رہے، بالکل نہیں ہٹنا. ان کو آخر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تم بھی ڈٹے رہو، مگر یاد رکھو کہ اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. اللہ کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، وہیں اکٹھے ہوں گے اور پھر اسی کے ہاتھ میں سب فیصلہ ہوگا. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ اسے قبول کر لیا گیا ہے، ان کی دلیل ان کے رب کے حضور ریزہ ریزہ ہے اور ان پر ہی غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے. ان کی دلیل ریزہ ریزہ ہے کا مطلب ہے اس کی دلیل میں کچھ بھی نہیں باقی رہا. یہ جو مضمون ہے کہ جب قبول کر لیا گیا خدا کو تو پھر اختلاف وہ کیسے کرتے ہیں، یہ اصل سمجھنے والی بات ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہم، جو اللہ سے اس کے بعد بھی جھگڑا، اللہ کے بارے میں اس بات کے باوجود بھی جھگڑتے ہیں کہ اسے قبول کیا جا چکا ہے. ان کی دلیل بے معنی اور بے حقیقت اور ریزہ ریزہ ہے. اس سے مراد خدا کی عالمی شناخت ہے. تمام دنیا میں اللہ کا تصور پایا جاتا ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جس کو بعض دہریہ فلاسفرز نے بھی خدا کے حق میں سب سے بڑی دلیل کے طور پر تسلیم کیا. وہ کہتے ہیں، ایسے دہریہ فلاسفر جو کارل مارکس سے پہلے پیدا ہوئے اور دہریت کے پرچار کرنے والے تھے، انہوں نے یہ اس دلیل پہ آ کے گھٹنے ٹیک دیے. کہتے ہیں یہ تو سمجھ آ سکتی ہے کہ انسان خدا کا تصور بنائے، بڑے کو دیکھا اس کے سامنے تعظیم شروع کر دی، مگر یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ دنیا کی ہر سرزمین پہ خدا کا تصور موجود ہے. کیوں ہوا آخر؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قدر مشترک ہے اوپر جو ان سے بلواتی ہے. ان کے نزدیک یہ گواہی جو عالمی گواہی ہے، اس سے بڑھ کر خدا کی ہستی کی کوئی دلیل نہیں ہے. باوجود اس کے کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اور شکوک میں مبتلا تھے، لیکن اس دلیل کو تقویت کو تسلیم کیا ہے. بس خود اس آیت کا نشانہ وہ بن گئے. ایسے فلاسفر ایک طرف مانتے ہیں کہ قطعی حجت آ چکی ہے، دوسری طرف اس کو قبول نہیں کر رہے. بس اپنے نفس میں وہ لوگ ملزم ہو چکے ہیں. جن دہریوں نے یہ دلیل، اس دلیل اور اس کی بالادستی کو قبول کر لیا اور پھر بھی خدا کے قائل نہیں ہوئے، ان کی ہر دلیل جو خدا کے خلاف ہے وہ بے معنی اور بے حقیقت ہے، ان کے اپنے موقف کے برعکس ہے. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور وہی ہیں جن پر خدا کا غضب ہوگا یا غضب ہے، اور ان کے لیے بہت شدید عذاب مقدر ہے، اور ان پر ہی غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان،
اب میزان کا مطلب ہے ترازو. جیسے آسمان کے متعلق فرمایا ہم نے اس کو میزان کے ساتھ پیدا کیا. اللہ وہی ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یا میزان کتاب کا حصہ ہے، یہ ہے سوال. میزان کوئی الگ ہے جس کو نازل فرمایا، یا کیونکہ والمیزان کا لفظ ہے. کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ میں نے جو ترجمہ اس کا سمجھا ہے وہ یہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا، اور تجھے کیا چیز سمجھائے کہ بعید نہیں کہ وہ گھڑی قریب ہو. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تجھے کیا چیز سمجھائے کہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ گھڑی قریب ہو. یعنی اس گھڑی کا علم کسی کو نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے جب وہ آئے گی تو تجھے پتہ نہیں وہ کس وقت ہوگی. اور ساتھ سے اگر دنیا میں اسلام کا غلبہ مراد دیا جائے تو اس کا یہ معنی بنے گا کہ وہ غلبہ بھی ہو کر رہنے والا ہے، اور بظاہر انسانوں کو دور دکھائی دیتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ چیزیں جو ہو کر رہنے والی ہیں، کیونکہ خدا وقت سے بالا ہے، وہ اسی طرح ہیں جیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں. بس ساتھ کا یقینی ہونا ظاہر کرتا ہے. قریب کا لفظ جو ہے وقت کے ہمارے وقت کے پیمانے کے لحاظ سے قریب نہیں، مگر اللہ کے وقت کے پیمانے سے وہ اتنے ہی یقینی ہے جیسے کوئی چیز آپس میں جڑی ہوئی ہو. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ کے ذکر میں 2 انگلیوں کو ملا دیا. یہ مطلب نہیں تھا کہ وقت کے لحاظ سے وہ اسی وقت ہونے والی تھی. مراد یہ تھا کہ جس طرح 2 انگلیاں مل کر درمیان میں فاصلہ نہیں رہتا، اسی طرح جو پیشگوئیاں ہیں اسلام کے غلبے کی وہ اتنی یقینی ہیں کہ گویا 2 انگلیاں جیسے آپس میں جڑی ہوئی ہیں. لیکن خدا کے وقت کے مطابق ہے، یہ انسانی وقت کے مطابق فاصلے ہو سکتے ہیں. اب والمیزان کیا ہے پھر؟ کتاب تو ہو گئی، میزان کیا چیز ہے؟ کیوں جی؟ میزان وہ پیمانہ عدل ہے جس کا تعلق تخلیق کائنات سے ہے، اور یہ تمام دنیا میں ایک مشترک پیمانہ ہے، مشترک پیمانہ ہے. اس میں کسی زمانے کے انسان کسی اور زمانے کے انسان میں کوئی فرق نہیں، مذہبی یا غیر مذہبی انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں. تو جہاں تک مذہبی امور کا تعلق ہے، الکتاب اتاری گئی ہے حق کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ 100% سچی اور قطعی کتاب ہے، اور اس کو جج کرنے کے لیے میزان اتاری گئی ہے. اس کتاب کی صحت کو پرکھنے کے لیے، اس کے حق کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ساری دنیا کو ایک میزان بخشی ہے. وہ اندرونی نظام عدل جو خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، جس کو یونیورسل ریشنیلٹی کہہ سکتے ہیں، یہ میزان ہے. یہ بھی اللہ نے ساتھ ہی اتاری ہے. اگر یہ نہ اتاری ہوتی تو قرآن کا حق پرکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، لوگ انکار کر دیتے. تو کتاب اپنی دلیل ساتھ لے کے آئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے لازماً ہوں گی. وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اب تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ وہ ساتھ قریبی ہو؟ جب بھی خدا تعالیٰ وما یدریک کا لفظ محاورہ استعمال فرماتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ
انسانی سمجھ ایک خاص وقت میں ان چیزوں کا صحیح ادراک نہیں کر سکتی جو درست ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کو مخاطب کر کے تمام عامت الناس کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ کے حوالے سے کہ اے انسان، تجھے کیا چیز سمجھا سکے کہ پیمانے مختلف ہیں، المیزان الگ الگ ہیں، اس پہلو سے کہ ایک اللہ کی میزان عدل ہے جس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، اور اس کی روح سے وقت کے فاصلے مٹ جایا کرتے ہیں۔ بس تجھے یہ بات سمجھانی مشکل ہے تیری کم عقلی کی وجہ سے یا عدم علم کی وجہ سے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ما یدریکا کا محاورہ جہاں جہاں آئے وہاں یہ مشکل پیدا کرے گا سمجھنے والے کے لیے کہ گویا اللہ اپنی عاجزی کا اظہار فرما رہا ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ انسان کی عاجزی کا اظہار فرما رہا ہے کہ تو ایسا عاجز ہے کہ بات سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھیں؟ یہی مضمون یہاں بھی بیان ہوا ہے۔ اب جن کو یہ وقت اوقات کے فرق، زمانوں کے فرق معلوم نہیں، وہ جلدی کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے پیمانے سے جلدی چاہتے ہیں، حالانکہ خدا کے وقت کے پیمانے میں کوئی جلدی ہے ہی نہیں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لاتے کہ قیامت کبھی بھی آئے گی، خواہ دنیا کا روحانی انقلاب مراد ہو یا مر کر جی اٹھنا مراد ہو، جن کو اس بات پر ایمان ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ تجھ سے جلدی طلب کرتے ہیں، فوراً دکھا دے، ابھی دکھا۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے، کہ ساتھ کا واقعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے اس دنیا میں بھی، تو تب دنیا میں اسلام کی ساتھ برپا ہوگی، دنیا ہلا دی جائے گی، طرح طرح کے زلازل میں مبتلا کی جائے گی، تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ان امور سے جو ساتھ سے پہلے واقعہ ہونے ضروری ہوا کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ، اس کے حق سے انکار نہیں کرتے، مگر اس کے واقعہ ہونے سے ڈرتے ضرور ہیں۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، وہ لوگ جو خبردار، الا خبردار، وہ جو ساتھ کے بارے میں جھگڑتے ہیں پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ پرلے درجے کی گمراہی سے مراد یہ ہے کہ ان کی ضلالت بہت دور کی ہے، اتنی دور سے کہ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چونکہ ان کے نزدیک ساتھ دور کی چیز ہے، اس لیے واقعتاً وہ اندھے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ مراد ہے ضلال بعید سے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں نرمی کا سلوک فرمانے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ بہت طاقتور، سب سے بڑھ کر غالب اور مکرم ہے۔ لطیف بعبادہ کا معنی میں نے یہ کیا ہے اپنے بندوں کے حق میں نرمی کا سلوک فرمانے والا ہے۔ لطیف کا عام معنی تو یہ ہے کہ باریک نظر سے دیکھنے والا ہے۔ یہاں یرزق من یشاء کا جہاں تک تعلق ہے
اس میں یہ دونوں معنی بر وقت اطلاق پا سکتے ہیں۔ عربی لغت کے لحاظ سے لطیفم بے عبادہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے اپنے بندوں سے بہت لطف سے پیش آنے والا، بہت مہربانی کے ساتھ پیش آنے والا۔ اور لطیفم بے عبادہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے بندوں کے سینوں کے رازوں، اپنے بندوں کے دل کے رازوں سے پوری طرح واقف ہے۔ باریک سی باریک باتیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ان پر اللہ کی نظر ہے۔ یرزق من یشاء میں دونوں مضامین اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا رزق عطا کرنے کا فیصلہ ان باریک امور پر مشتمل ہے جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اللہ جانتا ہے۔ ان کے نتیجے میں جب ان کو رزق عطا ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا لطف ہے، یعنی اپنے علوم یا اپنی ترقیات کے نتیجے میں جن لوگوں کو رزق عطا ہو رہا ہے وہ اس تکبر میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ از خود ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر لطف کا اظہار نہ فرمایا ہوتا تو یہ رزق ان کو نہیں مل سکتا تھا۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، مگر یاد رکھنا چاہیے ان کو اصل اللہ ہی ہے جو غالب ہے، ساری قوتیں اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ سب سے بڑھ کر غالب اور مکرم ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، تلاوت بھی اچھا 2 منٹ ابھی ہو سکتی ہے، ایک آیت کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ بعض تو بہت ہی تیزی سے وقت گزرتا ہے، اب میں حیران ہو گیا ہوں، میں 20 منٹ سمجھا تھا 25 ہوں گے اس طرح واقعی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس کا بھی کسی پہلی آیت سے براہ راست گہرا تعلق ہے۔ لطیف ہے اپنے بندوں پر اور لطیف ہے ان کے امور پر آگاہی رکھنے کے لحاظ سے، باریک امور پر۔ اب ان بندوں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ دنیا کا رزق مجھ سے چاہتی تھیں یا دراصل آخرت چاہتی تھی، آخرت چاہنے والے بندے تھے، تو لطیف ہونے کے لحاظ سے ان کی اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے، مگر خواہش ہی دنیا میں رزق سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کا نقصان وہ خود اٹھاتے ہیں، مگر رزق ان کو لطف کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ لیکن ایسے بندے بھی ہیں کہ من کان یرید حرث الدنیا نہ نوتے ہی وہ پہلے ان کا ذکر ہے جو آخرت کا تھا، من کان یرید حرث الآخرۃ میں الٹ ذکر کر دیا تھا، ان میں سے جو آخرت کی کھیتی کی تمنا لیے ہوئے رہتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اس کی خواہش کے مطابق اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، مگر وہ جو دنیا کی کھیتی کی نشو و نما اپنی خواہشات میں، جن کی خواہش دنیا کی کھیتی کی نشو و نما ہے، نوتہ منہا، ہم اس میں سے اس کو دے دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے یہ بھی ظلم نہیں ہے، کیونکہ ان کی عین ان کی خواہش کے مطابق ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والے پہلے گزر چکے ہیں جو سارے، یہ انہی میں سے ہیں، تو جب وہ چاہتے ہی نہیں آخرت میں تو آخرت سے محروم رکھنا کوئی گناہ، کوئی ظلم نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اب وقت ختم ہو گیا۔ وہ جو آیت ہم نے بات کی تھی ترجمے میں، جس سے کچھ مشکل پیش آ رہی تھی،
اس کو میں نے ابھی کھلا رکھ رہا ہوں. آپ مزید غور کر کے آپ میں سے جو بھی دوسرے سننے والے ہیں یہاں موجود، خطوں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ کے فضل سے کافی علماء موجود ہیں قرآن کے علم رکھنے والے اور عربی کو علم رکھنے والے، جیسے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو فارسی کا بھی علم ہے. تو یہ علماء مل کر یا اپنے اپنے طور پر مل کے نہیں، اپنے طور غور کر کے مشورہ دیں کہ اس کا کیا ایسا ترجمہ کیا جا سکتا ہے جو کنسسٹنٹ ہو ساری آیت میں. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ.